حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جو بہت سی جنگوں کے ہیرو تھے، ان کے بیٹے کا نام عمر تھا جو عمر بن سعد اور ابن سعد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی رکن تھا۔ عمر بن سعد کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، تاہم بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 37 ہجری میں عمر بن سعد نے اپنے والد کو خلافت کی ترغیب دلائی جسے انہوں نے مسرد کر دیا۔ سن 51 ہجری میں زیاد بن ابی کی درخواست پر عمر بن سعد نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ جناب حجر بن عدی فتنہ انگیزی کی نسبت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کافر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ زہرہ حضرت امام حسین نے حالات کو کشیدہ جانتے ہوئے 28 رجب جب کہ کچھ روایت کے مطابق 3 شعبان سن 60 ہجری کو اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی۔ عمر بن سعد اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مکہ میں مقرر تھا۔ جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا تو عمر بن سعد فوری مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھا اور اس کو امام حسن کی مکہ آمد کی خبر دی۔ جب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے سفر بن کر 60 ہجری میں کوفہ پہنچے تو امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لی، تو ابن سعد نے بھی بغض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ صحابی حضرت نعمان بن حشیر کو برطرف کر دو۔ چنانچہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے جب گورنر کا چارج سنبھالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے رازداری سے عمر بن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے زیادہ ان کی وصیت سے آگاہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعد کو ایران کے شہر اور دستبردی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے 4000 کا لشکر دے کر بالکل تیار کر دیا گیا۔ وہ ایران کے شہر رے جا کر وہاں کے باغیوں پر کنٹرول کر کے وہاں کی حکومت سنبھالے۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لیے ابن سعد کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم نامے کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر رے کی طرف پیش قدمی کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن کوفہ کی سیدنا امام حسین کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سعد نے شروع میں ہی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس پر یزید نے اسے دھمکی دی کہ اگر امام حسین کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ایران کے شہر رے کا حکمران بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ابن سعد نے سر تسلم خم کیا اور اپنے ماتحت 4000 سپاہی لیے کربلا کی طرف چل پڑا۔ ابن سعد نے بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور قرہ بن قیس کو سیدنا حضرت امام حسین کے پاس روانہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ عراق کیوں آئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اس بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ آپ اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا، تاہم عبید اللہ کے حاشیہ برادروں یعنی شمر بن ذیلجوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، ابن سعد کو امام حسین کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا اور ابن زیاد ابن سعد کو جو کہ ابتدا میں اس مسئلہ کو مساہلت سے حل کرنا چاہتا تھا، لیکن ابن زیاد نے لکھا کہ یا تو حسین کے ساتھ جنگ کرو پھر سپاہ کوفہ کی کمان شمر بن ذیلجوشن کے حوالے کر دو۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا، میں خود ہی سپاہ کا امیر ہوں
ہوں گا اور امام حسین سے جنگ کروں گا۔ پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا۔ ایک روایت ہے کہ 10 محرم کو ابن سعد نے ہی لشکر کو حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 12 محرم کو ابن سعد نے اپنے تمام ہلاک شدہ سپاہیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اس کا بھیجا ہوا خط واپس دے۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا وہ اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے، کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے سلیمان بن زرر خزائی کوفی کی تحریک میں سن 65 ہجری قمری 684 عیسوی کے ایام میں اپنی جان کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد مختار بن ابی عبید ثقفی نے سن 66 ہجری قمری 685 عیسوی میں امام حسین علیہ السلام کی خونخواہی کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوئے تو ابن سعد محمد بن اشس کے ساتھ، جو خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔ لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ تاہم باغیوں کو شکست ہوئی اور وہ پھر بھی کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو کلوس شباہی کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن عمر بن سعد چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص نے جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسان بن تمار تھا، اس طور پر اپنے پاس بلایا اور سائے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن کے کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر پر داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضب آلودہ چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا نعرہ رلا کر چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف سے اس کا پاؤں پھنس گیا۔ وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا اور کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اس پہ وہیں قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمود ورق اور سنگین باب ختم ہوا۔ کسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی من کوئی بھلا نہیں ہے۔ اس مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے۔ مختار نے فوراً اپنے جملے کی تردد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، مگر اگر من قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسنین بن علی کی انگلی کا ایک گرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شرک خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے اور عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص کے جسموں کا
آگ لگا دی اور پھر ان کی راکھ کو کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دیا، لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا۔ اس نے عمر سعد کے باقی تمام بچوں کو ملک بدر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری ویڈیو شیئر اور لائک لازمی کریں۔ بھائی جان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو لازمی معاف کریں۔ میری تعلیم اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے پاس بھیجوں۔ اللہ حافظ۔ سب بہن بھائیوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔